وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد میں تقریر کرتے ہوئے اپیل کی کہ تیل کم استعمال کریں، پکوان کا تیل کم استعمال کریں اور فیول کا کنزمپشن کم کریں، بیرونی دورے کم کریں، سونا خریدنے میں احتیاط کریں یا سونا کم خریدیں۔ گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی کارکم ہو، ہم سونے کے گہنے نہیں خریدیں گے، سونا نہیں خریدیں گے۔ اگر ہم تیل کھانا کم کریں نا تو بھی وہ دیش بھکتی کا بہت بڑا کام ہے۔ اس اپیل نے ملک بھر میں ایک نئی بحث کو چھیڑ دی ہے۔ مودی نے عوام سے 5-6 چیزوں کی کفایت شعاری کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایندھن کا استعمال کم کرے، کار پولنگ کو اختیار کرے، یعنی سیدھی بات کہ کاروں کا استعمال کم کر دیں، اس کے بجائے عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال کرے، غیر ضروری بیرونی ملک سفر سے گریز کرے، حتیٰ کہ ایسے پکوان کریں جس میں تیل کا استعمال کم ہوتا ہو، یعنی تیل کا استعمال کم کر دیں اور سونے کی خریداری کم کر دیں۔ حکومت نے اس اپیل کو مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، خاص طور پر ایران اور اسرائیل تنازعہ اور عالمی تیل سپلائی میں رکاوٹوں سے جوڑا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ محض وقتی بحران کا رد عمل ہے یا ملک کی معیشت میں موجود کسی گہرے بحران کا اعتراف ہے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز، میں ہوں زعیم الدین احمد۔ یو ایس ڈیل سائن کر دی ہے مودی جی نے، بہت زبردست چوٹ لگنے والی ہے دیش کو، ہماری اکانومی کو زبردست نقصان ہونے والا ہے۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت نے یہ اپیل اس وقت کی جب مغربی بنگال، تمل ناڈو اور آسام کے اسمبلی انتخابات ہو چکے ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جیسے ہی ان ریاستوں میں انتخابات ختم ہو جائیں گے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ یہ سوال اہم ہے کہ اگر صورتحال واقعی اتنی سنگین تھی تو انتخابی مہم کے دوران عوام کو اس سے آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ عوام کو کفایت شعاری کا درس دے رہے ہیں۔ انتخابی جلسوں، روڈ شوز اور بڑے بڑے سیاسی پروگراموں میں سینکڑوں گاڑیاں، ہیلی کاپٹروں اور بھاری بھرکم روشنیوں والے اسٹیجز اور ایندھن کے وسیع تر جو استعمال جاری رکھا گیا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس وقت کفایت کا خیال نہیں آیا۔ یہ سوال اس وقت سوشل میڈیا پر اور عوامی حلقوں میں تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ کیا ہندوستان میں انرجی لاک ڈاؤن ہونے والا ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ فی الحال ہندوستان میں مکمل یعنی کمپلیٹ انرجی لاک ڈاؤن کے آثار تو نہیں ہیں، لیکن پارشل انرجی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ لیکن مودی کی تقریر سے یہ تاثر پیدا ضرور ہو گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہندوستان اپنی ضروریات کا تقریباً 88% سے زیادہ کروڈ آئل امپورٹ کرتا ہے۔ یہ انحصار 2014 کے بعد اور بھی بڑھ گیا ہے۔ ہندوستان کے اسٹریٹجک آئل ریزرورز عالمی معیار کے مطابق ناکافی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ صرف چند دنوں کی ضروریات ہی پوری کر سکتے ہیں۔ اگر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی یوں ہی برقرار رہی تو آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہرمز متاثر ہو سکتا ہے، جہاں سے دنیا کے بڑے حصے کا تیل گزرتا ہے۔ لازمی بات ہے اس کا اثر ہندوستان پر بھی براہ راست پڑ سکتا ہے۔ اگر بحران شدید ہوا تو مودی حکومت چند شدید قسم کے اقدامات کر سکتی ہے، جیسے ایندھن کی راشننگ، محدود سپلائی یا قیمتوں میں مزید اضافہ، لیکن مکمل لاک ڈاؤن فی الحال نظر نہیں آتا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ معاشی بحران کی جڑیں آخر ہے کہاں؟ نیتی آیوگ اور دیگر اقتصادی جائزوں کے مطابق ہندوستان کی معیشت کئی برسوں سے کچھ بنیادی مسائل کا شکار ہے۔ اس کے اہم مسائل جیسے روپے کی گرتی ہوئی ویلیو، بڑھتا ہوا تجارتی ڈیفیسٹ، خام تیل پر انحصار، صنعتی امپورٹس میں اضافہ، یہ وہ اہم مسائل ہیں جس سے ہمارا ملک گزشتہ 10-12 سالوں سے گزر رہا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ روپیہ کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ ہندوستانی روپیہ گزشتہ چند برسوں میں آپ نے دیکھا کہ مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2014 میں ڈالر تقریباً 60 روپے کے آس پاس تھا، وہیں 2024 کے آخر تک یہ 85 سے 86 روپے ہو گیا، اور اب 2025 اور 26 میں یہ تقریباً 95 سے 100 روپے تک
پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ تیل مہنگا ہو گیا، امپورٹس بھی مہنگی ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے خریداری مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ حکومت عوام سے سفر کم کرنے اور انرجی بچانے اور سادگی اپنانے کا مطالبہ کر رہی ہے، مگر خود سرکاری تقریبات کو دیکھ لیجئے، وزراء کے غیر ملکی دورے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے سیاسی ایونٹس دیکھ لیجئے، یہ سارے بدستور جاری ہیں۔ راہل گاندھی نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ نصیحتیں نہیں بلکہ حکومت کی ناکامی کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ اس کو ہم ضروری مانتے ہیں، اس پہ ہم ڈسکشن چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اسپیکر پہ جو موشن ہے ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ وہ ڈسکشن کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اس میں دوسری باتیں نکلیں گی، اس میں پرائم منسٹر کی پوزیشن نکلے گی، پرائم منسٹر کا جو پورا کمپرومائز ہوا ہے، جو ان پر بلیک میل کیا جا رہا ہے، وہ سوال اٹھے گا، تو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر بھاگ گئے، پارلیمنٹ ہاؤس سے بھاگ گئے۔ 12 برس کی حکمرانی کے بعد بھی حکومت عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے، ہر بحران کی ذمہ داری عوام پر منتقل کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتخابات کے دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں قابو میں رکھی جاتی ہیں اور بعد میں قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ عالمی منڈی میں جو کروڈ آئل ہے وہ سستا ہے، لیکن اس کے باوجود عوام کو کوئی اس کا ریلیف نہیں ملا اور ریلیف نہیں دیا گیا۔ سارے ریلیف حکومت اور اس کے کرونی کیپٹلز کے لیے ہیں، عوام کے لیے تو صرف اور صرف جھوٹے وعدے۔ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی بھی اس بحران میں زیر بحث آئی ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت، نزدیکی اور خلیجی سیاست میں توازن کی کمی نے ملک کی توانائی کے جو تحفظ ہیں یعنی سلامتی ہے، اس کو مزید کمزور کر دیا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ملک میں پیدا شدہ یہ بحران صرف مغربی ایشیا کی جنگ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ طویل مدتی معاشی منصوبہ بندی کی کمی سے پیدا ہوا ہے۔ امپورٹس پر حد سے زیادہ انحصار، توانائی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے میں سست رفتاری اور مالیاتی دباؤ بھی اس بحران کی اہم وجوہات ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ اگر حکومت خود کفایت شعاری اختیار کرے، سرکاری اخراجات کم کرے اور شفاف پالیسی اپنائے تو شاید عوام بھی اس کا تعاون کریں گے، لیکن ایک طرفہ شاہانہ سیاسی پروگرام جس پر لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچ اور دوسری طرف عوام کو سادگی کا درس، اس تضاد نے حکومت کی نیت پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مودی حکومت کی حالیہ اپیل دراصل ایک بڑے بحران کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ یہ بحران صرف تیل کی کمی کا نہیں ہے، صرف مغربی ایشیا میں جاری تناؤ کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کے معاشی سٹرکچر، توانائی پالیسی اور حکمرانی کے ماڈل کا بحران ہے۔ آج ہندوستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں توانائی کی سیکیورٹی، معاشی خود مختاری اور عوامی اعتماد، یہ تینوں کو بیک وقت چیلنج درپیش ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس بحران کا بوجھ صرف عوام پر ڈال کر خود بری ذمہ ہو سکتی ہے، یا پھر وقت آ گیا ہے کہ پالیسی سازی میں شفافیت، توانائی کے متبادل ذرائع اور ذمہ دارانہ حکمرانی کو واقعی ترجیح دی جائے؟ یہی وہ سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں ہندوستان کی سیاست اور معیشت دونوں کا رخ تعین کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ویوز آن نیوز۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔